فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا۔ مسلمان اس دنیا میں شریعت کے احکام کا پابند ہے۔ وہ ہر طریقے سے آزاد نہیں ہے کہ جس طرح چاہے زندگی گزارے، جس طرح چاہے کھائے کمائے، جو چاہے پہنے، جس سے چاہے تعلق قائم کرے۔ مسلمان مختلف پابندیوں کے ساتھ جکڑا ہوا ہے۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی، الدنیا سجن للمؤمن و جنت للکافر، کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس حدیث کا ظاہری اور واضح مطلب یہی ہے کہ مسلمان اپنی من مرضی کا مالک نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے ساتھ وابستہ ہے، وہ شتر بے مہار کی طرح آزاد نہیں ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے علاوہ اس دنیا میں بسنے والے لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، ان کی لائف سٹائل، ان کے طرز زندگی، ان کے رہن سہن، ان کے کھان پان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مادر پدر آزاد ہیں۔ ان کے سامنے نہ کوئی راستہ ہے، نہ کوئی منزل ہے، نہ کوئی دستاویزی کتاب ہے، اور نہ ہی ان کے لیے گویا کوئی رول ماڈل ہے۔ وہ جب چاہتے ہیں شراب پی لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں سور جیسی منحوس چیز کا گوشت کھا لیتے ہیں، وہ جب چاہتے ہیں بیوی کو چھوڑ کر ادھر ادھر منہ مار لیتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی حد بندیاں نہیں ہیں۔ وہ جس طرح چاہتے ہیں کما لیتے ہیں، جس اسکیم کا فائدہ اٹھانا چاہیں اٹھا لیتے ہیں۔ تو گویا کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے لیے گویا موجودہ زمانے میں لاوی اگزامپل ہے کہ کیسے کافروں کے لیے دنیا جنت ہے، اور یہ عارضی دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے بعد ہم سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے کہ اصل جنت، اصل خوشیوں کا مسکن، چین اور سکون کا دائمی مقام، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے لیے جنت بنایا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں، وہ شریعت دائمی شریعت ہے، وہ شریعت آخری شریعت ہے، اور وہ شریعت ہم سب کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ شریعت اسلامیہ کی یہ خاص پہچان، علامت اور خوبصورتی ہے کہ یہ کہیں بھی ہمیں پیاسا نہیں چھوڑتی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہاں بند گلی میں آ کر قید ہو گیا ہوں، آگے کیا راستہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکیزگی کا طریقہ بھی بتایا، ناپاکی کا بھی طریقہ بتایا کہ کیسے اس سے بچا جائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے طریقے بتائے، کھانے پینے کے طریقے بتائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رزق کے حصول اور کمائی کے طریقے بھی بتائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک روشن مثال ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی انسان کو بنایا ہے۔ پچھلے دنوں یہ بات گزری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو نبی نہیں بنایا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ فرشتہ اس انسان کے لیے صحیح معنی میں نمونہ، اسوہ اور رول ماڈل نہیں بن سکتا تھا۔ فرشتہ ایک نورانی مخلوق ہے جس میں نہ گناہ کے جذبات ابھرتے ہیں، نہ کبھی وہ نافرمانی کا سوچتا ہے، نہ وہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ ہی وہ شادی کرتا ہے، نہ ہی وہ کاروبار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جس عبادت میں لگا دیا، اس عبادت میں لگا ہوا ہے۔ اور ایک ایسی ذات اور ایک ایسی مخلوق کہ جس کو ان سب چیزوں سے لمحہ بلمحہ واسطہ پڑتا ہے، تو وہ ایسے ہی رول ماڈل اور نمونے کی محتاج تھی کہ جو سب کے جن سے ہو، یعنی انسان کے جن سے ہو، اور یہ سب کام وہ کرتا ہو۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کے لیے نبی بنانا ہے، اور آپ نے جو شریعت اور جو طریقت اور جو سنت ہمیں عطا فرمائی، وہ واقعی لاجواب ہے، شاندار ہے، جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کی بنیادی فطری ضرورت کا چونکہ احساس تھا کہ انسان کو کھانے کی ضرورت ہے، انسان کو پینے کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے طریقے بتائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کہ تمہیں کھانے کی اجازت ہے، تم کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین،
کہ اپنے پیسے کو ناجائز اور گناہ کے کام میں مت لگاؤ، اس طرح فضول خرچی ہوتی ہے اور فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ ہم تمہیں کھانے کی نہ صرف اجازت دیتے ہیں بلکہ ہم تمہیں کمانے کی بھی ترغیب دیتے ہیں کہ کماؤ، لیکن باطل اور ناجائز طریقے سے مت کماؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ وہ آدمی، وہ ایمان والا جو صحیح معنی میں ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا خوگر ہو تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ پاکیزہ زندگی کی تفسیر کرتے ہوئے علماء نے کئی باتیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک مثال اور ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ انسان کو صحیح معنی میں چین و سکون والی زندگی حاصل ہو جائے۔ سورہ جمعہ قرآن کریم کی بہت مشہور سورت ہے، اس کے دوسرے رکوع کی اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ جب اذان کے لیے اذان دے کر جمعہ کی نماز کے لیے تمہیں پکارا جائے تو اپنا کھیت کھلیان، کاروبار، دکان مکان چھوڑ کر مسجد کا رخ کرو، اور جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور رزق کو تلاش کرو، وابتغوا من فضل اللہ، تم رزق کو تلاش کرو، یہ اللہ تعالی ہم سے فرما رہے ہیں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بہترین صدقہ قرار دیا ہے اس کمائی کو جو کمائی انسان اپنے آل و اولاد پر اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، اس کو بھی صدقہ قرار دیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ انسان جو صبح سے شام تک محنت مزدوری کرتا ہے اور اپنے آپ کو کھپاتا ہے، لگاتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، تو اس کا یہ پسینہ بہانا اور محنت مزدوری کرنا بیکار نہ جائے، اپنی نیت کو وہ خالص کر لے اور یہ نیت شامل کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے بال بچوں کی ذمہ داری عطا فرمائی ہے، اس لیے میں صبح گھر سے نکلتا ہوں، جاب پر جا رہا ہوں، دکان پر جا رہا ہوں، مزدوری پر جا رہا ہوں، تاکہ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ انتظام کر سکوں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے، تو پورے دن کی اور صبح سے شام تک کی ساری محنت عبادت میں شمار ہوتی ہے، شرط صرف یہ ہے کہ وہ طریقہ رزق حلال کے حصول پر مبنی ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بڑا رحم فرمایا اور بہت احسان فرمایا کہ کھان پان جو ہماری بنیادی ضرورت تھی اس کو اللہ کے رسول نے عبادت میں شامل کر دیا اور اس کو صدقہ قرار دیا۔ اور اتنا ہی نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک روایت میں یہ بات ارشاد فرمائی طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ رزق حلال کا حصول یہ دیگر فرائض کے بعد، نماز روزے وغیرہ کے بعد ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ اگر کوئی آدمی گھر میں خالی لیٹا رہے، غفلت کی اور نسیان کی زندگی گزارتا رہے اور بیوی بچے بھوکے مرتے رہیں تو یہ آدمی اللہ کی نظر میں سخت نافرمان ہے، کیونکہ جو آدمی شادی کر کے خاتون کو گھر لاتا ہے تو اس خاتون کی اور اس بیوی کی اور اس سے ہونے والے بچوں کی روٹی کپڑا مکان کی ذمہ داری اسی شوہر پر اور باپ پر عائد ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی گھر میں لیٹا رہے، یوں ہی خیالی پلاؤ بناتا رہے، پکاتا رہے اور ویسے ہی منصوبے خیالی گھڑتا رہے اور باہر محنت مزدوری کے لیے نہیں نکلے اور پھر بیوی بچوں کی جائز اور ضروری تقاضے بھی پورے نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ سنگین جرم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی بہت سختی فرمائی ہے کہ آدمی رزق حلال کے حصول میں محنت اور مزدوری کرے۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ دن بھر رزق حلال کے حصول میں آدمی سے اگر کوئی گناہ صغیرہ سرزد ہو جائے تو وہ اس رزق حلال کے حصول کی برکت سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ تمام تر ضروری چیزیں ہیں شریعت میں کہ جن کو دنیا نہیں کہا جا سکتا۔ ہم بار بار دنیا کی نحوست یا دنیا کی مذمت سنتے رہتے ہیں، لیکن رزق حلال کا حصول یہ عین عبادت ہے، اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دنیا وہ ہے جو چیز انسان کو اللہ سے غافل کر دے۔ اگر دکان ہم اللہ کی مرضی اور منشے کے مطابق کھولتے ہیں، نماز کے وقت بند کرتے ہیں، آنے والے گاہک کے ساتھ دھوکہ دھڑی نہیں کرتے ہیں اور اس کمائی سے جو اللہ کے بھی جائز، اللہ کے بھی جو مطالبات ہیں وہ بھی پورے کرتے ہیں، یعنی صدقات اور زکوٰۃ کی ادائیگی، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پھر یہ ایک اہم فریضے کی ادائیگی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے۔ اس لیے ہم صبح سے شام تک جو محنت مزدوری یا ملازمت کرتے ہیں،
ہم صبح میں یہ نیت کر لیا کریں کہ یا اللہ میں اس لیے گھر سے نکل رہا ہوں کہ میری یہ ضرورتیں پوری ہو سکیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت بھی نازل ہوتی ہے، مدد و نصرت بھی شامل حال ہوتی ہے، اور انسان عبادت میں شامل رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے صحابہ کرام سے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی تھی۔ حضور نے فرمایا تھا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک و بت پرستی میں مبتلا ہو جاؤ گے، چونکہ حضور کی محنت کے نتیجے میں صحابہ کرام کا جو ایمان بنا تھا اس کے بارے میں یہ شک و شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن حضور نے فرمایا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو دنیا تم پر کھول دی جائے اور تم پھر اس کے فریب میں مبتلا ہو جاؤ۔ دنیا کے کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس مال و دولت کی ریل پیل ہو جائے اور تم اس میں الجھ کر اللہ کے احکام سے غافل ہو جاؤ۔ ہم جس دور سے جی رہے ہیں یہ دور اس حدیث کی روشن مثال ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت پر مبنی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں، اگر صرف 15-20 سال پیچھے اور اگر اس سے بھی پیچھے جائیں تو اور اچھا ہے، اگر ہم دیکھیں تو رزق کی یہ فراوانی نہیں تھی جو آج ہے۔ بہت سارے ایسے اخراجات، بہت سارے ایسے خرچے جن کا پچھلے سالوں میں کوئی تصور بھی نہیں تھا، آج وہ انسان کی زندگی کی بنیادی ضرورت بن گیا ہے۔ اور آج دنیا والوں کے پاس، لوگوں کے پاس مال و دولت کی جو فراوانی ہے، روپے پیسے کی جو ریل پیل ہے، گھوڑا گاڑی اور بنگلے کی جو کثرت ہے، وہ ہم کھلی آنکھوں اپنی نظارہ کر رہے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کی گواہی دے رہی۔ اور ہوا یہی کہ جس کا حضور نے گویا اندیشہ ظاہر کیا تھا کہ مال و دولت کی فراوانی ہو جائے گی، لوگ اس میں پڑھ کر اللہ کو بھول جائیں گے، سنت اور شریعت کو اوپر سے پوچھ ڈال دیں گے اور منمانی زندگی گزارنے لگیں گے۔ اگر ہم ذرا اور غور سے جائزہ لیں اپنی طرز زندگی کا اور اپنے پڑوس کا، تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ پہلے کے مقابلے میں سبھی لوگوں کے پاس فراوانیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں اور ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو الا ماشاء اللہ ہزاروں میں کوئی ایک آدمی ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہر آدمی شکوہ کناں ہے، کوئی کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کوئی آدمی شکوہ کر رہا ہے کہ جی میرے پاس تو وہ فلاں قسم کی گاڑی نہیں ہے، کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں طرح کا یا فلاں آدمی کی طرح کا بنگلہ نہیں ہے۔ ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، شکر خداوندی کے بجائے زبان پر شکوہ و شکایات ہیں، میں پٹ گیا، میں مر گیا، میں لٹ گیا، کچھ نہیں رہا، کنگال ہو گیا، برباد ہو گیا۔ یہ سب الفاظ ہیں جو زبان پر جاری و ساری ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ شکر خداوندی کی توفیق ملنا مشکل ہی نہیں، ناممکن جیسا ہو گیا ہے کہ ہم زبان سے وہ کلمات دہراتے ہوں، ہمارا دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک صحت مند جسم عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سر چھپانے کے لیے ایک چھت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے مجھے تن چھپانے کے لیے لباس عطا فرمایا۔ ان جیسے کلمات ہمارے زبان سے اب ایسا لگتا ہے کہ روٹھ گئے ہیں، جو کبھی ہماری زبان پر آنے کو تیار نہیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی، لیست السنۃ بأن له تمطر ولكن السنۃ ان تمطر وتمطر ولا تنبت الارض شیئا۔ کیا وجہ ہے کہ ہماری زبان پر شکوہ شکایات ہیں؟ اس کی بہت بڑی بنیادی وجہ لوگ اپنے اپنے حساب سے بیان کرتے ہیں کہ مارکیٹ میں شارٹیج آ گئی ہے، ڈیمانڈ سپلائی کی جو چین ہے وہ ختم ہو گئی ہے، یا یہ کہ فلاں جو کاروباری تھا، میرا گاہک تھا، وہ روٹ گیا ہے، یا ویسا ہو گیا۔ بہت سارے آزار اور اسباب انسان بیان کرتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ صرف چند کھنکتے سکوں کی کثرت یہ برکت کی ضامن نہیں ہے۔ ظاہری طور پر 1 لاکھ کے بجائے 2 لاکھ ہو جانا یہ برکت کی گارنٹی نہیں ہے۔ ظاہری طور پر 1 کے بجائے 2 تو ہو گئے، لیکن 2 سے 1 کا بھی کام ہو جائے، اس کو اگر ہم کہیں تو برکت کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ روایت ارشاد فرمائی تھی، حضور نے فرمایا قحط سالی یہ نہیں ہے کہ بارش نہ برسائی جائے، بلکہ قحط سالی یہ ہے کہ بارش برسے اور خوب برسے لیکن زمین کوئی بھی چیز نہ اگائے، یہ گویا بے برکتی ہے اور قحط سالی ہے۔ فراوانی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو ضرورتیں ان پیسوں سے پوری ہو جانی چاہیے تھی، اس سے دوسرے ضروری کاموں میں، دوسرے ایسے بے ہنگم کاموں میں آدمی پھنس گیا کہ نکلنا مشکل ہو رہا ہے۔
اس کی بہت بڑی وجوہات ہیں. اگر ہم غور کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں تو چند ایسی نہایت بنیادی باتیں ہیں، بیسک ریزنز ہیں کہ اگر ہم غور کریں تو ہم میں سے زندگیوں میں وہ کسی نہ کسی کی چل رہی ہیں، اور وہ بے برکتی کے بالکل ٹھوس اسباب ہیں، چونکہ یہ قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے اور ربا اور سود کو، انٹرسٹ کو ختم کرتا ہے. ہم دیکھیں کہ ہم میں سے کوئی نہ کوئی آدمی مختلف اسکیموں کے جال میں پھنس کر سود جیسے گناہ میں مبتلا ہے. سود سے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے 1 کروڑ لے لیا تو میرا کاروبار اب بڑھ جائے گا، میرا بزنس اور زیادہ پروموٹ ہوگا، لیکن اس نے سود کو لے کر اپنے گھر میں جس نحوست کو داخل کیا ہے وہ گھن کے کیڑے کی طرح کھائے جا رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا گناہوں پر اصرار یہ بے برکتی کا بڑا سبب ہے. مسلسل گناہ میں مبتلا ہوئے جانا، بد نظری کا گناہ ہو، یا یہ کہ دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولنے کا گناہ ہو، کسی کی زمین یا کسی کے پیسے پر قبضے کا مسئلہ ہو، مسلسل گناہ پر اصرار یہ بے برکتی کا ایک بڑا سبب ہے. دھوکہ اور جعل سازی، آج کا فراڈ اور فریب دنیا میں فیشن بن گیا ہے. جو آدمی جس قدر بڑی چمتکاری کے ساتھ، عیاری، مکاری اور چالاکی کے ساتھ، چرب زبانی کے ساتھ آنے والے گاہک کو جس قدر چکا چوند میں مبتلا کر کے انسان جتنا اچھا اسے بہکا سکتا ہے، وہ آج کل ہماری نظروں میں سکسیسفل بزنس مین ہے. وہ بہترین سیلز مین ہے جو آنے والے گاہک کو مختلف ہیلوں بہانوں سے بہکا کر ایسا مال بھی بیچ دیتا ہے جو ایکسپائر ہو گیا ہو، وہ مال بھی بیچ دیتا ہے جس میں کوئی نہ کوئی عیب ہو اور کھوٹ ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لهما فی بیعہما وإن کذبا وکتما محق برکت بیعہما. حضور نے فرمایا تھا خریدنے اور بیچنے والے جب تک دونوں مجلس میں موجود ہوں تو وہ اپنی ڈیل ختم کر سکتے ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اور پھر حضور نے فرمایا اگر وہ دونوں اپنی اس ڈیل میں سچ بول رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی اس خریداری میں اور بیچنے میں برکت عطا فرمائے گا، اور اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور عیب کو چھپا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بے برکتی کو ان کے پیسوں میں ڈال دے گا. تو اگر ہم غور کریں ہمارے یہاں کون آدمی بہترین سیلز مین سمجھا جاتا ہے؟ دکان کا مالک بھی ایسا ہی سیلز مین تلاش کرتا ہے کہ جو اس فن میں بڑا ماہر ہو اور وہ آنے والے گاہک کو ہرلا کر ایسا سامان بھی بیچ سکتا ہو، اسی کو ہماری نظر میں کامیاب تصور کیا جاتا ہے. حضور نے ایک تیسرا سبب قرار دیا تھا جھوٹی قسم کھانا، یہ بے برکتی کا ذریعہ ہے. حضور نے فرمایا تھا الحلف منفقۃ للسلعۃ ممحقۃ للبرکۃ، جھوٹی قسم سے سامان تو بک جاتا ہے مگر برکت ختم ہو جاتی ہے. اس دنیا میں اگر اس روئے زمین پر سب سے زیادہ کوئی قسمیں کھاتا ہے تو وہ دکاندار ہے. وہ قسمیں کھانے میں کوئی بھی دکاندار، سامان بیچنے والا، کاروبار کرنے والا، وہ سب سے زیادہ قسمیں کھاتا ہے، اور اگر اس کے پاس صحیح معنی میں دین و ایمان پر کے تقاضوں پر تکمیل کی کوئی ایسی وہ فکر نہیں ہے تو پھر وہ بے محابہ جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ بولنے میں قسم سے بھی کوئی دریغ نہیں کرتا ہے. تو حضور نے فرمایا وہ قسمیں کھا کے دوسروں کو یقین دلا کے جھوٹ بول کے اپنے 5 سے 10 تو کر سکتا ہے، لیکن وہ 5 پھر وہ جو اصلی ہوتے ہیں وہ بھی گویا بیکار ہو جاتے ہیں. اسی طرح حضور نے فرمایا تھا لوٹ مار اور ناجائز قبضہ یہ بے برکتی کا سبب ہے. حضور کے الفاظ ہیں ان ھذا المال خضرۃ حلوہ فمن اخذہ بسخاوۃ نفس بورک له فیہ ومن اخذہ باشراف نفس لم یبارک له فیہ کالذی لا یأکل ولا یشبع. حضور نے فرمایا تھا کہ یہ دولت بڑی ہی سرسبز و شاداب اور میٹھی ہے، پس جس نے اسے دلی سخاوت کے ساتھ لیا اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور جس نے اسے دل کے لالچ اور حرص و طمع کے ساتھ لیا اس میں برکت نہیں ڈالی جاتی ہے، اور وہ اس شخص کے مانند ہو جاتا ہے جو کھاتا تو ہے لیکن پیٹ نہیں بھرتا، سیراب نہیں ہوتا، سیری حاصل نہیں ہوتی ہے. تو اگر ہم اس حدیث پر غور کریں تو نہایت افسوسناک صورتحال ہے. کیا شکوہ کیا جائے کافروں سے، کیا شکوہ کیا جائے حکومت کے ظلم کا، جبکہ ہم میں سے ہر آدمی اس ظلم کا شکار ہے کہ وہ دوسرے کا مال کھائے بیٹھا ہے. اور اس سے بڑی بات جو حضور نے اس کے بعد ارشاد فرمائی دوسری حدیث میں
قرض لے کر واپس نہ کرنا، خریدے ہوئے سامان کی قیمت ادا نہ کرنا، قرض لے کر واپس نہ کرنا، مزدوری نہ دینا۔ من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه الله۔ جو کوئی آدمی لوگوں سے کوئی مال قرض کے طور پر لے اور وہ اس کو دینے کی پکی نیت رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ ادائیگی میں مدد فرماتے ہیں، اور جس کا ارادہ نہ دینے کا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اسے تباہ کر دیتا ہے۔ اگر ہم اس حدیث کو بنیاد بنائیں اور اپنی سوسائٹی سماج پر نظر ڈالیں تو نہ جانے کتنے ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں جو دوسروں کو قرض دینا چاہتے تھے کہ ہم کسی کی ضرورت میں کام آئیں، ہم ضرورت کے وقت اس کو پیسہ دیں اور پھر وہ ہمارے پیسے وقت پر واپس کر دے، لیکن ہر دوسرا آدمی کچھ اور ہی داستان بیان کر رہا ہے۔ جس کے پاس بھی بیٹھے ہیں وہ کہتا ہے میں نے فلاں کو قرض دیا تھا، 2 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، میں اس کے پیچھے پیچھے گھوم رہا ہوں، اس نے مجھے بھکاری بنا دیا ہے۔ ہمارے تعلقات بہت اچھے تھے، دوستی تھی، میرا فلاں رشتہ دار تھا، میں نے اسے قرض دیا، لیکن وہ آج تک میں اس کے دروازوں کے چکر ہی کاٹ رہا ہوں۔ یہ ہر دوسرے آدمی کی شکایت ہے۔ اس عمل میں جس قدر کوتاہی ہے، الامان والحفیظ، اور دوسرا آدمی جس نے قرض لیا ہوا ہے اس کے خرچوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے وہ اس آدمی کا قرض ادا کرتا جس سے قرض لیا ہے، اور یہاں برتھڈے منائے جا رہے ہیں، یہاں غبارے پھوڑے جا رہے ہیں، اور یہاں صرف ایسے ناجائز خرچے کہ جن کا شریعت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، ان خرچوں میں فضول خرچیاں کی جا رہی ہیں، اور دوسرا آدمی باولا بنا گھوم رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا مطل الغنی ظلم، کہ ہونے کے باوجود ٹال مٹول کرنا ادائیگی میں یہ نہایت بدترین ظلم ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کچھ دیگر باتیں ارشاد فرمائی تھی۔ ہمیں اپنی طرز زندگی اور لائف سٹائل پر نظر ڈالنی چاہیے کہ ہم صبح سے شام تک محنت مزدوری کر رہے ہیں، مختلف اپنی کمپنی کو، فیکٹری کو آگے بڑھانے کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ برکت کے وہ آثار نظر نہیں آ رہے ہیں؟ میں نے اتنی پڑھائی پڑھ لی، فلاں ڈگری لے لی، لیکن کیا وجہ ہے کہ مجھے روزگار نہیں مل رہا ہے، مجھے ملازمت نہیں مل رہی ہے؟ تو ہمیں دوسروں کو کوسنے کے بجائے ایک مرتبہ اپنے آپ میں بہت ہی گہرائی کے ساتھ نظر ڈالنی چاہیے اور اپنے لائف سٹائل کو ریویو کرنا چاہیے، تاکہ ان صحیح اور بنیادی اسباب پر ہماری نظر جا سکے جہاں سے یہ تباہی ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی کچھ دعائیں بھی تلقین فرمائی تھی، وہ دعائیں بھی اگر ہم پڑھتے رہیں تو ضرور ہماری محنت رائے گا نہیں جائے گی، دیر سویر ضرور ہماری محنت کا ثمر اور فائدہ ہمیں حاصل ہوگا۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ ایک دعا ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس طرح کی کچھ دعائیں ہیں جو ہم یاد کر کے بآسانی اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوب خیر و برکت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔